السلام علیکم پیارے ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی قسط میں موسیٰ نے اپنے آپ کو گولی مار لی تھی، اور جیسے ہی اس کے والد صاحب اس گولی کی آواز سنتے ہیں تو وہ فوراً اوپر اس کے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اس کی لاش پاتے ہیں۔ اور پیارے ویورز، آپ لوگ جانتے ہیں کہ موسیٰ اس وقت ذہنی طور پر بھی کتنا دباؤ کا شکار ہوتا ہے، اور اس وقت وہ گولی مارنے کو ہی بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ مومل کے انکار اور اس کے والد صاحب کی شادی میں شرکت اس کے لیے بہت زیادہ غلط ثابت ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے ہی یہ خبر موسیٰ کے والد تک پہنچتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ موسیٰ کی والدہ کہتی ہیں، خبردار اگر آپ نے میرے بیٹے کے جنازے کو ہاتھ بھی لگایا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اور جیسے ہی موسیٰ کی والدہ اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو وہاں پر پاتی ہے تو وہ کہتی ہے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہیں یہاں پر نہ دیکھوں۔ تو وہ فوراً سے روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اپنی امی کو سب کچھ بتاتی ہے۔ اور پیارے ویور، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس لڑکے کے لیے رشتہ آتا ہے تو اس کی امی کہتی ہے کہ بیٹا، میں تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ تم شادی کر لو۔ وہ لڑکی جس کے پیچھے تم ہر وقت پھرتے رہتی ہو وہ تمہیں صرف اپنا ملازم ہی سمجھتی ہے۔ اگر تم اس کے پیچھے بھاگتے رہے تو تمہارا زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میری زندگی کا کچھ بھی نہیں پتہ ہے، اور اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ تو اس کا بیٹا کہتا ہے، ٹھیک ہے امی جان۔ اگلے ہی دن وہ رشتے والوں کو بلا لیتی ہے تو لڑکے کی ساس کہتی ہے کہ ویسے تو آپ کا بیٹا ہر وقت اس لڑکی اور محلے والوں کی خدمتوں میں لگا رہتا ہے، اور میرے شوہر کا آپریشن ہوا لیکن وہ نہیں پتہ کرنے آیا۔ تمام خاندان والوں نے اس پر اعتراض کیا تو لڑکے کی ماں کہتی ہے کہ آنٹی، اس میں کچھ، آپ اس بات سے ناراض نہ ہوں۔ تو پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مومل موسیٰ کی والدہ سے معافی مانگنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ موسیٰ میرا بہت ہی بہترین دوست تھا اور میں نے اسے جان بوجھ کر انکار نہیں کیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں بھی اپنی اس عادت پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں تو چاہتی تھی کہ میں موسیٰ سے شادی کر لوں، لیکن میرے والد صاحب اس وقت نہیں مان رہے تھے۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ بڑوں کے کاموں میں دخل دوں، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گی تو میں اپنے آپ پر شرمندہ ہی رہوں گی۔ تو موسیٰ کی والدہ کہتی ہیں کہ تم آئندہ کے بعد ہمارے گھر میں کبھی نہ آنا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ جس نے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس لیے میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ کے بعد ہمارے گھر میں کبھی بھی نہ آنا۔ گھر میں تو کہا، ہمیں گھر کے باہر بھی نظر نہ آنا۔ تو مومل فوراً وہاں سے پریشان ہو کر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد میں نہیں چاہتی کہ آپ میری وجہ سے پریشان ہو، اور آئندہ کے بعد میں یہاں پر کبھی بھی نہیں آؤں گی۔ تو موسیٰ کی والدہ پھر بھی اسے ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ کے بعد یہاں پر کبھی نہ آنا۔ پیارے ویور، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایپیسوڈ 33 میں جیسے ہی موسیٰ کے والد کے پاس اپنے دوسرے بچے کی تصویر آئے گی تو وہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا اور اسے بہت زیادہ کشش پیدا ہوگی، اور وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوگا اور سوچے گا کہ وہ اپنے بیٹے کو اسی حویلی میں لے آئے۔ تو پیارے ویورز، وہ بالکل ایسا ہی کرے گا، وہ اپنے بیوی اور بچے کو اپنی حویلی میں لے کر آئے گا اور وہ انہیں کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی بالکل ایسا ہی لگتا ہے تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور اپنی رائے کا اظہار دینا ہے۔